لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت ڈاکٹر فضا محمد صاحب کی کتاب ہے اسلامی تصوف، میڈیکل سائنس اور نفسیات. اس کا پہلا حصہ ہے انسان، روح اور بدن کا مجموعہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انسان روح اور بدن کا مجموعہ ہے. بدن مختلف طریقوں سے اجزائے زمین سے بنا ہوا ہے. پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام تو باقاعدہ مٹی کے پتلے کی شکل میں بنائے گئے، جس کے بارے میں قرآن کی واضح آیات میں نشاندہی کی گئی ہے. پھر ان کے پتلے میں روح پونکی گئی جس سے وہ زندہ ہوئے. آگے آیت لکھی ہوئی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، اور ہم نے بنایا آدمی کو کھنکھناتے سنے ہوئے گارے سے. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، پھر جب ٹھیک کروں اس کو اور پھونک دوں اس میں اپنی جان سے تو گر پڑیو اس کے آگے سجدہ کرتے ہوئے. موجودہ انسان جو دوسرے انسان سے پیدا ہوا ہے، اس کے اجزاء بھی سبزی غلے کی شکل میں یا مویشیوں کے گوشت کی شکل میں مٹی ہی سے تعلق رکھتے ہیں. کیونکہ مویشی بھی زمین کی گھاس پھونس کو کھا کر اجزائے بدن بناتے ہیں، گویا انسان براہ راست یا بالواسطہ، مطلب ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی، زمین کی مٹی پر ہی دار و مدار رکھتا ہے. جو ہے صوفی شاعر عبد الرحمن بابا بھی کہتا ہے، زد پیجنم پا اصل تخاکیے، زد پیجنم پا اصل تخاکیے، زان بسو سرنے پر بطل ترابا، تراب خارتا ہوئے. روح ایک امر الہی ہے جس کا تعلق عالم بالا سے ہے. مادہ، اس جگہ یہ بات سمجھنے کی ہے کہ مادہ تو ٹھوس، مائع اور گیس کی شکل میں موجود ہے، یعنی سالڈ، لیکوڈ اور گیس، اور اس کے وجود کو حواس خمسہ سے معلوم و محسوس کیا جا سکتا ہے. مادے کی دوسری قسم جواہر مجردہ ہیں. جواہر مجردہ، جنہیں دنیائے سائنس میں توانائی یعنی انرجی کے نام سے جانا جاتا ہے، جو بجلی، روشنی، مغناطیسی قوت وغیرہ کی شکل میں ہیں. ان کے وجود کا ظہور ایک دوسرے مادی وجود کا محتاج ہے. چنانچہ بجلی لوہے یا تانبے کے تار میں سفر کرتی ہے، بلب و قمقمے سے روشنی بن کر اور ہیٹر سے آگ بن کر ظاہر ہوتی ہے، اور گرمی کی شکل میں بدن کو محسوس کرتی ہے اور اسے جلاتی ہے. مغناطیس لوہے کے ذروں کو اپنی طرف کھینچ کر اپنے وجود کا ظہور کرتا ہے. آواز کی لہریں ہوا کے ذریعے چلتی ہیں. اگر درمیان میں ہوا کا واسطہ نہ ہو تو آواز سنائی نہیں دیتی. غرض جواہر مجردہ یعنی انرجی یا توانائی کو مادی اس لیے کہتے ہیں کہ دوسرے وجود کے ذریعے ظہور کرتی ہیں. اس کو ناپنے اور جانچنے کے لیے ہمارے پاس آلے ہیں. چنانچہ بجلی کو ایوو میٹر اور حرارت کو ترمامیٹر کے ذریعے ناپا جاتا ہے. روح، دنیائے موجودات میں اس سے زیادہ لطیف ایک اور حقیقت ہے جسے روح کہتے ہیں، جو کہ ٹھوس، مائع اور گیس بھی نہیں ہے، اور توانائی کی طرح جوہر مجرد بھی نہیں ہے، کیونکہ اس کے محسوس کرنے اور اس کی کمیت و کیفیت یعنی کوالٹی اور کوانٹٹی ناپنے کا ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں. جواہر مجردہ کی سرعت و لطافت کا یہ حال ہے کہ روشنی کی رفتار 1,86,000 میل فی سیکنڈ ہے. آواز کی رفتار 1240 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے. جب جواہر مجردہ کی سرعت و تیزی اتنی ہے تو ان جواہر مجردہ سے زیادہ لطیف شے روح کی سرعت اور لطافت کا کیا حال ہوگا. 8 سیکنڈ کے ہزاروں حصے میں ابھی امریکہ پہنچ گیا، خیال وہاں سے جو ہے افریقہ پہنچ گیا، وہاں سے آسٹریلیا پہنچ گیا، بیٹا یہاں ہوں. روح جب بدن میں آ جاتی ہے تو دل، رگیں، اعصاب، نروز اور عضلات، مسلز اپنا کام شروع کر دیتے ہیں، اور اس طرح بدن اور روح کا مجموعہ انسان وجود میں آ جاتا ہے.
جب روح بدن سے نکل جاتی ہے تو سارے افعال رک جاتے ہیں۔ آنکھ کا دیکھنا، زبان کا بولنا، دل کا حرکت کرنا، کانوں کا سننا، سب بند ہو جاتے ہیں۔ انسان کے بدن میں نہ تو روح کے داخل ہونے سے سیر پاؤ یا رتی برابر وزن کا اضافہ ہوتا ہے، اور نہ ہی روح کے نکل جانے سے وزن میں کوئی کمی آتی ہے۔ البتہ روح جب بدن میں موجود ہو تو انسان کے پورے بدن میں ایک برقی رو چل رہی ہوتی ہے، یعنی الیکٹرک کرنٹ۔ اس برقی رو کو دل کی ای سی جی، دماغ کی ای سی جی اور عضلات یعنی مسلز کی ای ایم جی کی شکل میں نوٹ کیا جا سکتا ہے۔ اس برقی رو کو دل کی ای سی جی، دماغ کی ای ای جی اور عضلات کے عضلات اور پٹوں یعنی مسلز کی ای ایم جی کی شکل میں نوٹ کیا جا سکتا ہے۔ اس برقی رو کی کمیت و کیفیت یعنی کوالٹی و کوانٹٹی کو کاغذ پر مشکل کر کے پڑھا جاتا ہے یعنی پکچرائز کر کے پڑھا جاتا ہے، اور اس کی کمی اور اضافے سے مختلف بیماریوں کی تشخیص کی جاتی ہے۔ سائنسی تجربوں سے نباتات اور باقی حیوانات کی روح کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ ان کی روح دو طرح سے ظہور کر رہی ہے۔ ایک حیات مجموعی یعنی آرگینزمل لائف جو نباتات و حیوانات کو عرصہ دراز تک زندہ رکھتی ہے، اور ایک خلیاتی زندگی یعنی سیلولر لائف جو نباتات و حیوانات کی رگیں جاں کٹ جانے کے بعد بھی کچھ وقت تک رہتی ہے۔ چنانچہ سردیوں کے موسم میں سفیدہ یعنی پاپولر وغیرہ درختوں کے جو تنے کاٹ کر گرا دیے جاتے ہیں، پاپولر وغیرہ درختوں کے جو تنے کاٹ کر گرا دیے جاتے ہیں، موسم بہار آنے پر تنے کے اندر کی رطوبت و نمی کی وجہ سے اس کٹے تنے پر پتے اگ آتے ہیں، لیکن جب یہ تنا مکمل خشک ہو جائے تو یہ خلیاتی حیات یعنی سیلولر لائف پھر مکمل طور پر ختم ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی سر کٹنے کے بعد انسان و حیوانات کچھ دیر کے لیے تڑپتے ہیں، جو ان کی خلیاتی حیات کی وجہ سے ہوتا ہے۔ چنانچہ آج کل اسپتالوں میں جب انسان کا دماغ مکمل مر جاتا ہے اور برین ڈیتھ واقع ہو جاتی ہے تو مصنوعی تنفس شروع کروایا جاتا ہے، کیونکہ فقط مرکز تنفس یعنی ریسپائریٹری سینٹر دماغ میں ہے، جبکہ دل خودکار یعنی آٹومیٹک ہے، وہ بغیر دماغ کے بھی زندہ رہ سکتا ہے۔ چنانچہ ایسے آدمی کو حیات مجموعی آرگینزمل لائف کے انقطاع اور خاتمے کے بعد مہینوں بلکہ سالوں تک مصنوعی تنفس اور نلکی کے ذریعے معدے تک خوراک پہنچا کر زندہ رکھا جا سکتا ہے۔ انسان میں تو حیات مجموعی اور حیات خلیاتی کے لیے دو جدا جدا الفاظ بھی بولے جاتے ہیں، چنانچہ روح و رواں بولتے ہیں۔ روح ایک اور چیز ہے اور رواں دوسری چیز ہے۔ روح نیند کی حالت میں علیحدہ ہو جاتی ہے، جبکہ رواں بدن کے اندر رہتی ہے۔ روح کا ایک ریموٹ کنٹرول رواں کے ساتھ باقی رہتا ہے، اور آنکھ کھلتے ہی روح بدن کے ساتھ وابستہ ہو جاتی ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے گھر میں بجلی کا مین سوئچ بند ہونے سے گرم تار کی بجلی منقطع ہو جاتی ہے، لیکن سرد تار میں کنیکشن رہتا ہے۔ جو ہی مین سوئچ کو کھولیں، آنے واحد میں بجلی کا تعلق بحال ہو جاتا ہے۔ جس طرح مشینوں کے پرانا ہو جانے سے اور بجلی کے تاروں کے پرانا ہونے سے ان کی سرعت اور تیزی میں فرق آتا ہے، ایسے ہی انسان کے بوڑھا ہونے کے بعد بھی فرق آتا ہے۔ وہ فقراء جو روح کو معطل کرنے کا فن جانتے ہیں بتاتے ہیں کہ روح جب بدن میں واپس آتی ہے تو پہلے آنکھیں بیدار ہوتی ہیں اور سب سے آخر میں پاؤں بیدار ہوتے ہیں۔ اسی طرح سونے کے بعد جاگتے وقت بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ چنانچہ جاگنے کے فوراً بعد اگر آدمی اٹھ کھڑا ہو تو پاؤں کے بیدار نہ ہونے کی وجہ سے بعض اوقات لڑکھڑا سکتا ہے۔ نیز آج کل کے دور میں آپریشنوں کے ذریعے نشہ دینے کے بعد بیدار ہونے پر یہ باتیں تجربہ میں آتی ہیں کہ آنکھیں سب سے پہلے بیدار ہوتی ہیں، پھر ہوش و حواس بحال ہوتے ہیں، اور پھر ہاتھ اور پیر حرکت کرتے ہیں۔ مثانہ بہت دیر بعد بیدار ہوتا ہے، چنانچہ دوسرے دن تک پیشاب بند رہنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ انتڑیوں کے بیدار یہ خود ہی تجربہ ہے۔ میں نے جو آپریشن کیا تھا یہ لمبر ریجن کا،
اب کوئی 3-4 بجے دن کو مجھے لے گئے تھے اور پھر 10-11 بجے لے آئے. جب وہ واپس لے آئے مجھے ایسا پیشاب کا تقاضا تھا, 3-4 دفعہ جو ہے میں باتھ روم گیا, پیشاب نہیں ہوا. آخر پھر سرنج کے ذریعے سے وہ پیشاب نکالا گیا اور پورا آدھا جٹ تھا کہ نہیں ہو رہا تھا. خود تجربہ ہے, وہ انیسٹیزیا کا اثر تھا. مثانہ بہت دیر بعد بیدار ہوتا ہے, چنانچہ دوسرے دن تک پیشاب بند رہنے کا خطرہ ہوتا ہے. انتڑیوں کی بیداری میں دیر تو 3-4 دن تک قبض رہ سکتا ہے. غرض یہ کہ روح کے تصور یعنی کانسیپٹ کے مختلف پہلو ہیں. اس سے آگے موجودات کی ایک قسم ہے جو مادہ و جوہر نہیں ہے بلکہ توانائی سے بھی زیادہ لطیف ہے. وہ ملائکہ ہیں جن کی سرعت و قوت بھی جواہر مجردہ سے زیادہ ہے. روح تو ساری چیزوں کو دی گئی ہے, چنانچہ ایک عنصر یعنی ایلیمنٹ کا ایک ذرہ ایٹم اپنے عنصر یا دوسرے عنصر کے کسی ذرے سے جب ملتا ہے تو یہ اس کی جماداتی روح ویلنسی کے ذریعے ہو رہا ہوتا ہے. لہٰذا لوہے کا ذرہ ہائیڈروجن اور آکسیجن سے تو مل رہا ہوتا ہے لیکن سونے اور چاندی سے نہیں ملتا. یہ ان کی روح جماداتی کا فرق ہے جن میں اشتراک نہیں ہے. ایک روح نباتاتی ہے. روح نباتاتی کا تو باقاعدہ ایک طرح کا شعور ہے اور نر مادہ اجزاء کا ملنا اور امتیاز کرنا پایا جاتا ہے. مثلا مٹر کے پودے کے نر اجزاء جو مٹر کے پھول سے نکلتے ہیں وہ مٹر کے پھول کے مادہ اجزاء سے تو ملتے ہیں لیکن چنے سے نہیں ملتے. یہ روح نباتاتی کے وصل کا فرق ہے. اس کے بعد روح حیوانی ہے جو عام حیوانوں میں ہے, جس کے تحت وہ بھوک پیاس, جنسی جذبات اور گرمی سردی کو محسوس کرتے ہیں. ان میں بس اتنا ہی شعور ہے کہ یہ ضروریات پوری ہوں. ان ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کسی ضابطے وغیرہ کی پابندی کرنا ان کے بس سے باہر ہے. یہ روح حیوانی ہے جسے بہیمیت بھی کہا جاتا ہے. بہیمیت انسان اور حیوان دونوں میں مشترک ہے. روح انسانی میں بہیمیت کے ساتھ ملکیت بھی ہے, یعنی فرشتوں والی استعداد, ملکہ اور صلاحیت, اور یہ صلاحیت عقل کی وجہ سے ہے. روح انسانی جو بہیمیت اور ملکیت دونوں کا مجموعہ ہے, انسان کے اندر 3 اداروں کو وجود میں لاتی ہیں: عقل, نفس اور قلب. گویا انسانی بدن روح, عقل, نفس اور قلب کا مجموعہ ہے. ان میں سے ہر ادارے کا تعارفی تذکرہ درج ذیل ہے. عقل یہ ادارہ دماغ اور اعصاب کی کارکردگی پر مشتمل ہے. اعصاب حواس خمسہ اور دیگر حواس کے ذریعے دماغ کو معلومات دیتے ہیں. ان معلومات کی روشنی میں دماغ میں موجود عقل کا ادارہ نفع و ضرر کا فیصلہ کرتا ہے اور انسان کو آگاہ کرتا ہے. دماغ اور اعصاب میں ایک برقی رو کام کر رہی ہے جو بدن کی سطح سے مرکز دماغ اور مرکز دماغ سے اعضائے بدن کی طرف مسلسل چلتی رہتی ہے. اس طرح انسان اپنے نفع و نقصان کا فیصلہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو استعمال کرتا رہتا ہے. بدن کے اس نظام کو اعصابی انضباط یا ضبط اعصابی نیورل کنٹرول کہا جاتا ہے. نفس ضروریاتی جسمانی کھانا پینا, سونا, آرام, راحت, دیکھنا سننا, باتیں کرنا, جنسی خواہشات وغیرہ کی مختلف اعضاء میں جو اشتہا ہے اور مزے اور ذائقے ہیں, اس کے متعلق ادارہ نفس ہے جس میں غدود اور عروق کا نظام شامل ہے, گلینڈز اینڈ ہارمونز کا نظام. مختلف چاہتوں اور مزوں سے متعلق جو خیالات انسان کے باطن میں بذریعہ حواس داخل ہوتے ہیں, اس کے گلینڈز اور ہارمونز کے نظام کو متحرک کر کے اس کے اندر خواہشات اور ضروریات کے ساتھ متعلقہ عروق کو غدود سے نکال کر خون میں شامل کر دیتے ہیں. یہ عروق رگوں میں دوڑنا شروع کر دیتے ہیں اور انسان کے اندر مختلف مزوں اور خواہشوں کو
جنم دیتے ہیں۔ یہ اعضاء و جوارح اور ان میں دوڑتا ہوا خون جس میں غدود کے عروق چلتے ہیں انسان کے اندر سوچ کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز کو جنم دیتے ہیں۔ یہ چیز حواس خمسہ کے علاوہ دوسرے احساسات ہیں جن کو حواس باطنی کہنا زیادہ بہتر ہوگا، اور وہ بھوک، پیاس، جنسی میلان، غم، خوشی، غصہ، محبت، نفرت، عداوت، ہمدردی، دشمنی وغیرہ ہیں۔ اعضاء و جوارح اور ان میں عروق سے بھرا ہوا دوڑتا ہوا خون ہی نفس ہے۔ اعضاء و جوارح اور ان میں عروق سے بھرا ہوا دوڑتا ہوا خون ہی نفس ہے، اور یہ انسان کے بدن کا عروقی نظام ہیومرل کنٹرول ہے۔ عروقی نظام اور کنٹرول اپنے احساسات و جذبات سے عقل کو متاثر کر دیتا ہے، اس کی سوچ کو بدل سکتا ہے، فیصلوں کو متاثر کر سکتا ہے، حق ناحق کے معیار میں تبدیلی لے آتا ہے، اور فوائد و نقصانات سے عقل کو اندھا کر سکتا ہے۔ چنانچہ عقل جذبات سے مغلوب ہو کر بے بس ہو جاتی ہے۔ ایک طرف عقل کی حق ناحق، صحیح غلط کی سوچ، فائدہ اور نقصان کے دلائل، اور دوسری طرف نفس کے جذبات و احساسات جس میں وہ اپنی بنیادی ضروریات، کھانا پینا، جنسی میلان اور ثانوی ضروریات، محبت، نفرت، عداوت وغیرہ کے تحت اپنے تقاضوں کو پورا کرنا چاہتا ہے۔ جب یہ دو چیزیں آپس میں ٹکراتی ہیں تو اس سے باطن میں ایک فیصلہ کن ادارہ وجود میں آتا ہے جس کے تحت انسان کے اعضاء و جوارح استعمال ہوتے ہیں۔ یہ حقیقت جو فیصلہ کن ادارے کی شکل میں وجود میں آتی ہے قلب کہلاتی ہے۔ قلب، لہذا قلب پوری شخصیت کا مرکز ہے جو عقل اور جذبہ دونوں سے مل کر وجود میں آتا ہے۔ اس کو حدیث شریف میں دل کے متعلق کر کے بیان کیا گیا ہے، اور آیات و احادیث میں صدر و قلب یعنی سینہ اور دل کی اصطلاحات استعمال ہوئی ہیں، جبکہ جدید طب و تشریح میں میڈیسن اور اناٹمی والے یہ سوال کرتے ہیں کہ سوچ، فکر اور خیال و ارادہ کے متعلق عضو تو دماغ اور اس کے اعصاب ہیں، لہٰذا خیال، سوچ اور ادارے کا مرکز و دماغ ہونا چاہیے، جبکہ شریعت ہر بات میں قلب کا تذکرہ کرتی ہے۔ حالانکہ چار خانے والا وہ لوتھڑا تو نظام دوران خون کا مرکز ہے، اور اس کو سوچ اور ادارے سے کوئی تعلق نہیں، یہ تو صرف بدن میں خون بھیجنے کا پمپ ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جب کسی آدمی کے دماغ کی موت واقع ہو جاتی ہے تو تب بھی اس کا دل تھوڑی دیر حرکت کرتا رہتا ہے، اور اگر مریض کو آرٹیفیشل ریسپائریشن یعنی مصنوعی تنفس پر ڈال دیا جائے تو بغیر دماغ کے ہی اس کو زندہ رکھا جا سکتا ہے، بلکہ اگر کسی کا سر کاٹ دیا جائے اور خون کا بہنا بند کر دیا جائے تو اسے مصنوعی تنفس پر ڈال دیا جائے، اس کے علاوہ غذا بذریعہ مصنوعی نالی معدے میں پہنچائی جائے اور قضائے حاجت و پیشاب کے اخراج کا مصنوعی بندوبست کر دیا جائے تو اس شخص کو مہینوں بلکہ سالوں بغیر سر اور دماغ کے زندہ رکھا جا سکتا ہے۔ لہٰذا دل ایک خود مختار آٹونامس عضو ہے۔ قلب تو دماغ کی سوچ اور نفس کے جذبات کے باہمی ٹکراؤ کے نتیجے میں جو آخری فیصلہ کن حال اور ادارہ بنتا ہے اس کا نام ہے۔ چنانچہ جذبات اور سوچ کی باہمی کشمکش جو انسان کے اندر لگی رہتی ہے اور چلتی رہتی ہے، یہ اس کے اندر ایک مستقل نظریہ، عقیدہ، خیال، سوچ اور لائحہ عمل پکا کر کے شخصیت میں بٹھا دیتی ہے۔ شخصیت میں یہ رچی بسی حقیقت اس کا قلب ہے۔ اہل تصوف اور روحانیت والے لوگ جن کے قلوب روشن ہیں ان کو تو دلائل کی حاجت نہیں، وہ تو قلب کی حقیقت کو روز روشن کی طرح دیکھتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں۔ قلب پر حالات کا وارد ہونا، شرح صدر اور مختلف قسم کے مکاشفات اور اکثر ان کا درست ہونا اور ان کی روشنی میں مختلف کاموں میں صحیح حقیقت تک پہنچ جانا اور اس کے ذریعے سے آخرت کے علاوہ دنیا کے بے پناہ فوائد حاصل کرنا ان کا ذاتی تجربہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ان کو مزید دلائل اور تحقیق کی حاجت نہیں ہوتی۔ عام انسانوں کی تسلی کے لیے قلب کے متعلق کچھ ایسے پہلو ہیں جن پر غور کرنے سے وہ بھی قلب کی حقیقت کو پا سکتے ہیں۔ آگے کچھ پہلوؤں کا ذکر ہے۔ نمبر 1، وہ طلباء جو بہت قابل اور ذہین ہوتے ہیں اور مطالعے کی عادت اور شوق رکھتے ہیں،
اور مطالعے کے رسیا ہوتے ہیں، وہ واضح طور پر محسوس کرتے ہیں کہ دوران مطالعہ جب مطالعہ میں گہرا انہماک یعنی کنسنٹریشن پیدا ہو جاتا ہے تو ایک وقت ایسا آتا ہے جب دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے اور مطالعے والے کو یہ دھڑکن محسوس ہونا بھی شروع ہو جاتی ہے، بلکہ اس کو انسان اپنے کان سے سننے لگتا ہے۔ اس وقت دماغ کی قوت فہم بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب دماغ کے ساتھ قلب بھی فکر و سوچ میں حصہ لینا شروع کر دیتا ہے۔ نمبر 2، کبھی خوشی کی حالت میں دل کی حرکت بڑھ جاتی ہے، جسے اردو محاورے میں دل بلیوں اچھلنا کہتے ہیں، اور ڈاکٹر حضرات ٹیکیکارڈیا کہتے ہیں۔ یا غم کی حالت میں دل کی حرکت کمزور ہو کر کم ہو جاتی ہے، جسے محاورے میں دل بیٹا جا رہا ہے کہتے ہیں، جس کو ڈاکٹر حضرات بریڈیکارڈیا کہتے ہیں۔ یا سخت اضطراب ٹینشن کی حالت میں آدمی اپنے اندر جلن اور درد محسوس کرتا ہے اور اسے محاورے میں دل کا جلنا کہتے ہیں۔ جدید طب کی روشنی میں پہلے 2 تجربوں کا تعلق دل سے ہے، جبکہ تیسرے تجربے کا تعلق معدے سے ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ قلب صرف دل ہی نہیں بلکہ قلبی کیفیات کا احساس معدے میں بھی ہوتا ہے۔ در حقیقت قلب کی 2 قسمیں ہیں، ایک تو گوشت کا یہی حصی لوتھڑا ہے جسے نصوص میں مضغہ سے تعبیر کیا گیا ہے، یہ قلب کی مادی قسم ہے۔ دوسرا قلب حقیقی ہے جو ادراکات انسائٹ کا محل ہے، یعنی جس سے آدمی خوشی، غم، محبت، نفرت کی حقیقتوں کو پاتا ہے۔ عقائد وغیرہ کا حصول اسی قلب سے ہوتا ہے۔ یہ قلب جس چیز کا ادراک کرتا ہے اس کی بقا ضروری ہے، کیونکہ یہ قلب ہمیشہ باقی رہتا ہے، کبھی فنا نہیں ہوتا۔ آگے حوالہ لکھا ہوا ہے خطبات حکیم الامت جلد نمبر 8 صفحہ 624۔ لہذا قلب کا لفظ تو دونوں پر بولا جاتا ہے، لیکن قلب حقیقی کی ماہیت مادی نہیں بلکہ روحانی ہے۔ بس انشاءاللہ آج کے لیے اتنا کافی۔